کوشش کروں گا کہ یہ انوائرمنٹ ڈے ہوتا کیا ہے. جی اس کو اگر آفیشلی ہم بات کریں تو یہ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے. 1972 میں اسٹاک ہوم کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جو انوائرمنٹ کے اوپر جو انسان ہیں ان کی جو انٹیگریشن ہے کاموں کی, اس کا امپیکٹ تھا, اس کے اوپر وہ کانفرنس ارینج کی گئی تھی. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم ہر سال اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ایک دن مختص کریں گے جس میں ہم انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کیا کریں گے. تو جو پہلا تھیم تھا, پہلا جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا گیا تھا وہ 1973 میں منایا گیا تھا, اور اس کا جو ٹائٹل تھا, اس کا جو تھیم تھا وہ تھا اونلی ون ارتھ, کہ دنیا ایک ہی ہے. اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا یہ جو پلانٹ ہے, ہمارا یہ جو سیارہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہ فی الوقت ہمارے پاس ایک ہی ہے جس کے اوپر ہمیں, جس طرح حکیم صاحب بات کر رہے تھے, بطور انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہم سب کو بھیجا گیا, تو ابھی فی الوقت ہمارا کسی اور سیارے پہ جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہی ہمارا ایک ہے. تو وہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہلا جو بنایا گیا تھا وہ اس کے اوپر تھا. آج 2026 میں جو 1972 کے بعد آج ہم منا رہے ہیں وہ کلائمیٹ ایکشن کے اوپر ہے. اب کلائمیٹ ایکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو تھیم ہے وہ, آج اگر آپ ہیش ٹیگ اٹھا کے دیکھیں ٹویٹر پہ, لنکڈن پہ, فیس بک پہ, ناؤ فار کلائمیٹ. اب ناؤ فار کلائمیٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے, آپ انڈیویجولی کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے. ابھی چشتی صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی کہ ہم بہار کا موسم جو ہم نے کھو دیا ہے, اور بہار جو ہے وہ کہیں نکل کے اس کی بجائے سردیوں, اور سردیوں کے سٹارٹ ہوتے ہی ایک 5واں اسموگ کا سیزن آ جاتا ہے, مونسونز ہماری شفٹ ہو گئی ہیں. تو اس میں قدرت سے زیادہ ہمارا اپنا شاید کردار زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو بطور انسان کنٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. کلائمیٹ چینج کے اوپر آپ نے بات کرنے کو کہا. کلائمیٹ چینج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ میرا جو فیس بک کا پروفائل ہے عامر ایاز بھنڈارا کے نام پہ, وہاں پہ ایک میں نے سیریز شروع کی ہے آسان لفظوں میں کہ کلائمیٹ چینج اصل میں ہوتا کیا, اور اس کے ساتھ ملتی جلتی جو امپیکٹ کرتی ہیں چیزیں, ان کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ عام زبان میں, عام فہم میں کیا کیا گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اس کی ایک پہلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی. آئندہ بھی جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن میں کوشش کروں گا اس کے اوپر بتاتا رہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بوٹانسٹ اور ہمارے جو درختوں کی بات, ہم زیادہ درختوں کی بات کرتے ہیں, تو پنجاب حکومت کا, میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی ایک بڑی مزیدار چیز آپ کو بتانا جا رہا ہوں, شاید بہت سے لوگوں کا اس کے علم نہ ہو, کہ پنجاب کا ایک پنجاب ٹریز پلانٹیشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ 1974 ہے, جس کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ ہر لینڈ آنر جس کا ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہے وہ 3 درخت لگانے اور ان کو ریز کرنے کا پابند ہے. اب اس کی جو سزا ہے وہ پہلے تو 1 روپیہ تھی. میں نے پچھلے دور میں جب گورنمنٹ تھی پچھلی, تو اس میں ملک امین اسلم ہمارے لیڈ فیلو تھے, ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ کلائمیٹ چینج کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے, کہ آپ یار اس کی قانون سازی کرا کے, کو 1 روپیہ کو سزا تو نہیں ہے, 1 روپے سے بہت زیادہ قیمتی لکڑی ہے جو کٹ جاتی ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو اور ہم سب کو سرٹنلی ضرورت ہے. جس طرح ابھی باغبان کے ہمارے مسعود جمال صاحب نے گفتگو کی کہ وہ ایگریکلچر کے جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ساتھ مل کر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اسٹارٹ میں جو پہلے اسپیکر ہیں انہوں نے بہت پلانٹیشن کی ہے, اور اس ساری چیز کو جو ہے وہ آگے شبیر صاحب تھے, انہوں نے 35,000 پلانٹس کی بات کی. ایک بات یہ ضرور میں ذہن میں رکھیں کہ جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو صرف درخت لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. 5 چیزیں ہیں جو پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. کلائمیٹ چینج کا جہانگیر صاحب نے سوال کیا کہ صرف موسموں کی تبدیلی کلائمیٹ چینج. دیکھیں, کلائمیٹ چینج کی سب سے سادہ تعریف یہ ہے کہ آپ کے موسم کے ایوریج ویدر پیٹرن میں چینجنگ آ جانا. آج رات کو میں نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بھی تھوڑی سی شیئر کی تھی کہ ہمارے 3 سے 6 جون کے درمیان ہلکا سا شاور یہاں پہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنی
کچھ اپلیکیشنز نے اور کچھ لوگوں نے فیس بک پہ ہائپ ڈالی تھی کہ بہت زیادہ بارش آنے جا رہی ہے. وہ آج رات کو اگر کوئی جاگ رہا تھا تو اس نے دیکھا ہوگا کچھ 4 چھٹا پی گئی سن, وہ انی میں نہیں سن بھی مٹی جم جاتی, اٹ واز جسٹ لائک اے لٹل شاور. تو اس سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہمارا ٹمپریچر ہے وہ 36 سے 37 38 کے درمیان آج رہا, کل سے پھر 41 42 پہ ہونے جا رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ آج بارش آ گئی, ساؤتھ پنجاب میں پرسوں بہت شدید آندھی آ گئی, اسی طرح کے پی کے اندر بارشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, تو یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہوتا. کلائمیٹ چینج یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال پہلے پاک پتن میں آج ہی کے دن اگر ٹیمپریچر مثال دے رہا ہوں 39 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور آج وہ بڑھ کر آہستہ آہستہ پوائنٹ کر کے اگر 41-42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ گیا ہے تو وہ ایوریج ویدر پیٹرن چینج ہوا. آپ کی مونسون ہمارے دیسی مہینوں میں ساون میں آتی تھی, وہ تھوڑی شفٹ کر گئی ہے. آپ کی گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, آپ کی سردی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن شدید ہو گئی ہے. تو عام الفاظ میں ایوریج ویدر پیٹرن کے چینج کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, اور غیر متوقع طور پر بہیو کرنا اس کو بھی کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, انٹینسٹی بہت چینج ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 سال پہلے 2022 کے اندر گھنٹوں کے اندر سالوں کی بارشیں ملی اور فلیش فلڈ ہوئے اور سندھ تقریباً 75% پانی کے نیچے تھا. اسی طرح بلوچستان میں تھا, فلیش فلڈز آئے, ہیٹ ویوز کے وقفے آ جاتے ہیں, گرمی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری جو مسائل ہیں جب ایوریج موسم کی چینج ہوتی ہے, اوسط چینج ہوتی ہے, تو اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اب جہانگیر صاحب نے پوچھا تھا کہ متاثر کس طرح ہوتے ہیں, تو متاثر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ اس سال مارچ کے اندر 36 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا لیٹ مارچ میں, جب ہماری مکئی اور ہماری جو گندم تھی وہ بہت آئیڈیل سٹیج پہ تھی کہ اس کو دانے کی بھرائی ہو رہی تھی. پچھلے سال یہی ٹمپریچر 26 ڈگری پہ تھا, 10 درجے کا فرق تھا, اور اس دفعہ آپ کی ییلڈ کی پروڈکٹیوٹی تھوڑی سی چیلنج ہو گئی ہے. بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن تھوڑی سی کم ضرور ہو گئی. اب اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے. ان میں سے جواب آپ سب لوگوں نے علیحدہ علیحدہ دیا. ایک سوال تھا زراعت کے اوپر, حکیم صاحب نے بات کی, ہمیں پرسیئن ایگریکلچر کے اوپر جانا پڑے گا. واٹر کی بات ہوئی, واٹر ٹیبل ہمارے نیچے جا رہے ہیں. پانی کی ایفیشنسی یا واٹر پروڈکٹیوٹی, میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ واٹر پروڈکٹیوٹی ہماری نہیں ہے. آج ہی مجھے کسی نے انٹرنیشنل ایک ایکسپرٹ تھے, انہوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا, سوال ایک پوچھا ہوا تھا, کسی صاحب نے ایک ییلڈ کمپیریزن دیا ہوا تھا 5-6 ملکوں کا, جس میں پاکستان کی اور ایجپٹ کی, مصر کی جو ییلڈ تھی اس کے دگنے کا فرق تھا. مطلب یہاں پہ اگر 20 من ہو رہی ہے تو وہاں پہ 40 من ہو رہی ہے. فرانس میں وہ کوئی 30 من ہو رہی تھی. تو اس میں یہ بزنس ریکارڈر نے آج سے کوئی 7 سال پہلے اس کے اوپر ایک سٹوری بھی پبلش کی تھی, ہمارے دوست غالباً عادل منصور کی وہ تھی, کہ ہم 7-8 پانی لگا کر جتنی پیداوار لے رہے ہیں, جنہوں واریاں کہتے ہیں پانی دیا, ہمارے جو ڈیولپڈ ملک ہیں وہ ان سے آدھا پانی لگا کر ہم سے زیادہ جو ڈبل یا کوئی 1.5 گنا ہم سے پیداوار لے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پرسین ایگریکلچر کی طرف جانا بہت ضروری ہے. اسمارٹ ایگریکلچر کے اندر اس میں واٹر مینجمنٹ کا بڑا رول ہے. اب واٹر مینجمنٹ میں ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کسان کو. جی جی, کسان اونلی رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ پانی ضائع کرتا ہے. دیکھیں آج گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے دنوں ایک میرے خیال میں نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ جو سروس کرے گا گاڑی کی, اگر وہ پراپرلی اس کو ریچارج نہیں کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. اب دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شیو کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں ڈیلی, ہم برش کرتے ہیں. 2 آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ ہم پانی گلاس میں ڈال دیں, ایک ہے کہ ہم اپنے جو بیسن کی جو نلی ہے اس کو چلتا رہنے دیں. اگر وہ 200 ml کا پانی آپ کی ایک تازہ شیو کر سکتا ہے, آپ کا برش کروا سکتا ہے, ٹوتھ برش کر سکتا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ 10 لوگوں کا پانی جو ہے, آپ تھر میں جائیں, آپ ریگستان میں جائیں, آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے پانی کا. ایک کہیں میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا کہ سارے گاؤں نے پانی پی لیا اور شہر کے بابو کا نہانا ہی ختم نہ ہوا. اتنا پانی جو تھا وہ ریگستان میں ضائع. تو یہ مینجمنٹ کی بہت ضروری ہے. جگنو صاحب نے بات کی کلین انرجی کی, میرا بڑا فیوریٹ یہ سبجیکٹ ہے. کیا کریں, پاکستان میں کلین انرجی مہنگی پڑی ہے انفارچونیٹلی, بٹ اس پہ آنا پڑے گا.
کلین انرجی کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا کاربن ایمیشن، یہ ابھی میں اپنی وہ جو میری فیس بک کی پروفائل، یہ ایک ہی نشست میں اتنی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ اگر میرے پروفائل کو آپ دیکھیں گے جا کے تو وہاں پہ میں نے ابھی یہ گفتگو کرنی ہے، کاربن ایمیشن کے اوپر بات ہوگی کہ کلین انرجی کی طرف ہمیں کیوں جانا ہے، موسمیاتی تبدیلی کے اندر وہ کتنا کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کتنا کاربن ہم ایمٹ کرتے ہیں، کتنی آکسیجن ہم کنزیوم کرتے ہیں. اب کلین انرجی میں بایو گیس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، آپ کی گوبر کی کھاد ہے. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ صرف گوبر کی کھاد ہے، یہ گوبر کی کھاد نہیں ہے، اس میں آپ کے گھر کا کچن کا بچا ہوا جو کچرا ہے، جو فروٹس کا ہے، وہ بھی بایو گیس جنریٹ کرتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر وہ، لیکن کرنا پڑے گا پالیسی لیول کے اوپر. اس کے بعد ہم واٹر کی اگین میں بات کرتا ہوں، اس کو واٹر اسٹوورڈشپ کہتے ہیں. رین ہارویسٹنگ کی بات ہوتی ہے، پانی کو بچانے کی بات ہوتی ہے. واٹر اسٹوورڈشپ آئے گی کیسے؟ جب ہم خود اپنی، اب دیکھیں، اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شیشے کے گلاس، یہ بڑی اچھی لگی ہے مجھے کہ آپ نے آج پلاسٹک بوٹل نہیں استعمال کی، آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ری یوزیبل بوٹل پڑی ہے. یہ میری سب سے پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ میں پلاسٹک کی بوتل کا بہت عرصہ پہلے استعمال اپنے لیے پرسنلی بند کر چکا ہوں. میری گاڑی میں میرا کافی کا کپ بھی پڑا ہوتا ہے، مگ بھی پڑا ہوتا ہے، پانی کی ایک بوٹل بھی کانچ کی پڑی ہوتی ہے یا تھرمس پڑی ہوتی ہے، تو میں پانی ڈالتا ہوں، کہیں سے بھی بھر لیتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. دنیا نے پیکج دودھ اور کھلے پانی پہ کام کیا، ہم نے انفارچونیٹلی پیکج پانی اور کھلے دودھ کے اوپر کام کیا، اور آج ہم پانی مہنگا پی رہے ہیں کمپیریٹیولی، جبکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں پاک پتن کی سڑکوں پہ مریم نواز صاحبہ اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن کی ہورڈنگز کے ساتھ آپ کو صاف پانی گرمیوں میں ہیٹ ویو کی وجہ سے پینے کو مل رہا ہے. یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن. دس از واٹ جو ہم ایک لوکل لیول کے اوپر ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ لے سکتی ہے. یہ پہلے فلنتھراپسٹ لیتے ہوتے تھے، کوئی کولر لگا لیتا ہوتا تھا، کوئی پانی بانٹ دیتا ہوتا تھا. تو یہ اب پہلی دفعہ ہمیں شاید گورنمنٹ لیول کے اوپر بات دیکھنے کو ملتی ہے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ایئر کوالٹی کی بات کی تھی کسی نے، آپ نے، کہ ہم جلاتے ہیں. آپ نے بات کی کہ انڈین پنجاب کا یہ بڑا ایشو ہے اسموگ کا. میں 2018 میں ہمارے یہاں اسموگ کب شروع ہوئی، سوری میری تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں اسموگ کا کام شروع ہوا 2018 میں. 2018 میں ایک لینسٹ کمیشن کی ایک رپورٹ آئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ پری میچور ڈیتھ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں صرف ایئر پولوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمیں خیال آیا گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد چونکہ اور کوئی ایئر پولوشن نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہم نے کہا کہ کیونکہ زمیندار کا تو نظر آتا ہے تو سب سے پہلے پرچے دیتے تھے. تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے، مجھے وہ اخبار یاد نہیں ہے، انگریزی کا اخبار تھا، ڈیلی ٹائمز شاید، ٹائمز میں نے آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں میں نے سائنٹیفک جو ڈیٹا تھا وہ اکٹھا کر کے بتایا تھا کہ نہیں، کسان نہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کا سب اسٹینڈرڈ فیول ہے، پور انجنز ہیں، اس کے بعد کنسٹرکشن ہے، انڈسٹری ہے، 5ویں نمبر پہ کہیں جا کے کسان آتا ہے، وہ بھی کوئی 18 سے 20%. پھر خیر رائٹرز نے، اور ہماری ایک دوست بڑی اچھی تھی، انہوں نے ایک آرٹیکل کیا، اس کے اوپر یہ بات ہوئی، اور اب جا کر کہیں وہ کام کسانوں سے ہٹ کر جو واقعی دوسری طرف پہ شفٹ ہوا. تو سرٹنلی ایئر پولوشن کا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے، وہ بھی سب سے پہلے ہم خود ہیں. اربنائزیشن کی یہاں پہ بات ہوئی. میں نے پچھلے دنوں ڈان نیوز کے ایک انگلش پروگرام میں سولو میرا ایک شو تھا کوئی 1.25 گھنٹے کا، اس میں انوائٹڈ تھا، وہ کلائمیٹ مائگریشن کی بات کر رہا تھا. تو دیکھیں اربنائزیشن میں پہلے تو سمجھتا تھا شاید 40% کے قریب ہمارے لوگ شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ورلڈ اربن فورم پچھلے دنوں آذربائیجان باکو میں ہوا، تو ہمارے آنریبل منسٹر مصدق ملک صاحب نے بہت اہم وہاں کی فگر کوٹ کی کہ ہمارے 50% لوگ شہروں میں رہتے ہیں. تو 50% لوگوں کا شہروں میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کم وسائل ہیں، اور ہمارے کم وسائل کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. اب شہروں کی طرف مائگریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شہروں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، آپ اپنے پانی کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اپنے ریسورسز کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل ملا کر کنیکٹ ہوتی ہیں کہیں پہ جا کر کلائمیٹ چینج کے ساتھ. آخری بات جو میں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اٹس ٹرو, اور میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا اس بات پہ سر آپ سے, ود ڈیو رسپیکٹ. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم پرائیویٹ لیول کے اوپر کر سکتے ہیں, کچھ کاموں کے لیے ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ نیسیسری ہوتا ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, جب آپ ایئر پولوشن کی بات کرتے ہیں, انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو پلاسٹک فری ہونا بڑا ضروری ہے. پلاسٹک بیگ کو سب سے زیادہ انفورس جس اتھارٹی نے کرنا ہے وہ آپ کی گورنمنٹ. اسماگ کے اوپر اگر کسی نے سب سے پہلے ایکشن لینا تو وہ آپ کی گورنمنٹ ہے. واٹر اسٹوورڈشپ کے اوپر کسی نے سب سے زیادہ لیڈ لینی ہے تو وہ آپ کی گورنمنٹ ہے. آپ کے ٹریز کی پلانٹیشن کو مینٹین رکھنا ہے. آپ مسعود جمال سسل صاحب کسی حد تک یہ بات رائٹلی مینشن کر سکتے ہیں کہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے درخت کٹتے ہیں, لیکن یہ بھی درست ہے کہ کوئی بہت زیادہ درخت بچے ہی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. اگر صرف کرپشن ہوتی تو شاید ہمیں کہیں بھی پوری جگہ پہ درخت نظر نہ آتا جتنی مہنگی لکڑی کی آج کی. تو ہمیں یہ ون ون سچویشن ہے, پوری دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے. کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے, یہ صرف پاکستان نہیں ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بطور شہری, شاید بطور ذمہ دار شہری, کتنا اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو رول ہم نے پلے کرنا ہے, کیا آنیسٹلی, ڈیڈیکیٹلی, جس طرح حکیم صاحب نے بات کی, کیا اس طریقے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد یس وی آلسو نیڈ ٹو آسک دا گورنمنٹ ویری کیٹیگوریکلی کہ واٹ دے ہیو ٹو آفر اس. آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا, اگین ناؤ فار کلائمیٹ. وائی ناؤ فار کلائمیٹ؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس, میں پہلے تھیم سے 1973 کے تھیم سے اس کو جوڑتا ہوں کہ یہ ایک ہی پلانٹ ہے, ہمیں بھی زندگی ایک ہی بار ملنی ہے. ہمارے پیدا ہونے پہ خوشی کسی اور نے منائی تھی, مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ میں جب پیدا ہوا تھا تو کس نے خوش, سٹنلی میرے والدین سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کیا 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 مجھے بتایا گیا ہے. میں خود پیدا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا. ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ دکھ منا رہے ہیں, بٹ یہ جو ڈیوریشن ہمارے پاس ہے, پیدا ہونے سے لے کر پہلی اذان سے لے کر جو آخری نماز ہے اس تک, کیونکہ آخری نماز کی اذان لے لو, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آئی ایم ڈن اینڈ سوری فار ٹیکنگ مور ٹائم. بہت شکریہ. بہت ساری